أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العلي العظيم. بچوں دعا مت کرو، بیٹھ جاؤ. وقت بڑا مختصر ہے، کچھ دیر کے بعد میں اذان یہ بہت ساری ضروری بات ہے. ہمارے محترم کرم فرما حضرت مولانا محمد غفران صاحب آپ کے سامنے سے بھی چکے ہیں، اس لیے تفصیل سے کچھ عرض کرنے کا تو وقت ہے نہیں. آپ حضرات اگر ذرا ساتھی اپنے گھریلو نظام کو بدل لیں، جلسے آپ کے یہاں ہو رہے ہیں یہ محلے کے جلسے ہیں، بجائے اس کے کہ اس میں 4 گھنٹے آپ کو آواز لگائی جائے آپ فلاں چندہ پہنچا دو فلاں پہنچا دو. کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ شروع میں 1 گھنٹہ آپ چندے خرچ لیں اور بعد میں آنے والے پھر علماء سے کچھ دینی بات سن لیں تو کتنا بڑا فائدہ ہو. اب یہ پوری نسل کاٹ کی چیز نظر ہو گئی. اب جلدی ہے، بہرحال سرکاری اعلان ہے، بادشاہ کا اعلان کچھ دیر میں نماز کا ہو جائے گا. اب گنجائش باقی نہیں رہتی، اس لیے آئندہ کم سے کم آپ خود اپنا ایک نظام بنا لیا کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بن سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اس وقت میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا جو قرآن پاک نے نقل کی ہے وہ آیت میں نے پڑھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں قرآن پاک میں نقل کی گئی ہیں اور ان دعاؤں کا اثر آج بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حلال کی غذا ہے اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر حلال کا لقمہ کسی کے پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ اس لقمے سے بہترین خون پیدا کرتے ہیں، اور جب عمدہ قسم کا خون پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا دل دماغ عبادت میں لگتا ہے. تو بھلا میں آپ کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کے کھانے میں بخل کیوں کرتا؟ اس لیے میں نے تو خوب کھایا. اب آیا رات کا وقت، جب میں بستر کے اوپر لیٹا تو میرے ذہن میں قرآن پاک کی ایک آیت آئی اور میں سوچنے لگا کہ قرآن پاک کی اس آیت سے کتنے مسئلے نکلیں گے. عشاء کے بعد میں لیٹا اور فجر کا وقت ہو گیا. اب میں رات بھر کیونکہ قرآن پاک سے مسائل نکالنے میں لگا رہا، جسے کہتے ہیں اجتہاد، مجتہد. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجتہد قرآن پاک کی آیت سے کوئی مسئلہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ صحیح نہ نکل سکا تب بھی اسے ایک نیکی ملے گی، اور اگر صحیح نکل گیا تو 2 نیکیاں ہیں اس کے لیے. یہ مجتہد کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں، ورنہ نظام ہی خراب ہو جائے گا. عام لوگوں کو تو یہ حکم دیا گیا ہے ذرا سوچ سمجھ کر کے زبان کھولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی مسئلے کو نہ جانتے ہو اور تمہاری زبان سے وہ مسئلہ نکل گیا. عوام کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ جانتا نہیں اور پھر بتلاتا ہے تو گنہگار ہوگا، اگر کیسے بھی بتلا دے. اس لیے کہ یہ تو ایسا ہو گیا جیسا کہ ایک انجان ڈاکٹر اگر کوئی اناڑی ڈاکٹر مریض کے انجیکشن لگا دے اور اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، وہ پڑھا لکھا نہیں، اور مریض ٹھیک بھی ہو جائے تب بھی اس نے صحیح کام نہیں کیا، غلط کام کیا ہے. اور انگریزی زمانے میں تو اس کے لیے سزا کا حکم تھا. تو بھائی مجتہد کے لیے ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں تو رات بھر اسی مسئلہ نکالنے میں لگا رہا، اب مجھے وضو کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. میں نے تو جو عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا تھا وہی وضو میرا چلتا رہا، اس لیے تمام رات میری تو عبادت میں گزری. تو بھائی اگر مجتہد آدمی قرآن پاک سے مسائل نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے دگنا ثواب. اسی لیے کہتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی عالموں کی نقل مت کرو،
گرچہ باشد در نوشتم شیر و شیر کار پاکا را قیاس خود مگیر. گرچہ باشد در نوشتم شیر و شیر، اللہ والوں کے کاموں کے اوپر اپنے کاموں کو مت پرکھو. اگرچہ لکھنے کے اندر لفظ شیر شیر دونوں ایک سے لکھتے جاتے ہیں، لیکن شیر کے معنی میٹھے کے ہیں اور شیر ہوتا ہے پھاڑ کھانے والا، دونوں لفظ ایک سے ہیں. اس لیے کسی کی نقل مت کرو. کیا خبر ہے کوئی کس درجے کے اوپر پہنچا ہوا ہے. یہ بیماری آج پیدا ہوئی. وہ علماء جو جا کر کے مسائل کی کتابیں پڑھاتے ہیں، فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں، یا تفسیر کا سبق پڑھاتے ہیں، یا تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم تھا کہ ان کے لیے زیادہ ثواب نفل نماز کے مقابلے ان کتابوں کے مطالعے کا تھا. اس لیے وہاں وہ تو کچھ ضرورت میں گئے، اور ہم نے کیا سمجھا، ہمارے طلباء نے کیا سمجھا، کچھ تھوڑے پڑھے لکھوں نے کیا سمجھا، ارے بھائی جب علماء نفل نہیں پڑھ رہے تو ہم کیوں پڑھے. ارے ان لوگوں نے تو دوسرا ثواب کما لیا اور ہم رہ گئے محروم. اس لیے آپ اپنے کو ان کے اوپر مت قیاس کرو، اور اپنے جو طلباء ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے. وہ تو ان بڑے علماء کا کام ہے، وہ اگر ایک مسئلہ بھی قرآن پاک سے نکالتے ہیں تو اس کے لیے تو لاکھوں نیکیاں ہو گئیں. اور ہم اگر نفل نماز چھوڑ رہے ہیں تو یہ نفل نماز ہمارے فرضوں کی کمی کو دور کرتی، ہم اس سے محروم ہو گئے. تو نقل کرنے سے ہم نے نقصان اٹھا لیا. اس لیے نقل مت کرو. تو بھائی یہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ بغیر معنی کے سمجھے ہوئے، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں. اور اگر آپ نے معنی کو سمجھ لیا، تفسیر سمجھ لی، تو پھر اور دگنا ثواب. لیکن یہ بھی جان لو کہ قرآن پاک کا ترجمہ یا قرآن پاک کی تفسیر دیکھنے کا حق علماء کو ہے. اسی لیے علماء منع کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں وہ قرآن پاک کا ترجمہ نہ دیکھیں. یہ تو بھائی سمندر ہے، سمندر میں غوطہ لگانا سب کے بس کا کام نہیں ہوتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہیں پر بہر جاؤ اور وہیں پر ڈوب کر کے رہ جاؤ. یہ کام علماء کا ہے کہ علماء قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اس میں سے مسائل نکالیں، اس میں سے تفسیر نکالیں. عوام کا یہ کام نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھو، جتنا بھی پڑھ سکتے ہو اتنا ہی نیکیاں لے لو. فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مومن قبر کے اندر جاتا ہے تو اسے اگر قرآن پاک سے محبت ہے تو قرآن تو اللہ کی صفت ہے، کلام جو ہوا کرتا ہے وہ بولنے والے کی صفت ہوا کرتی ہے. اور جب اللہ کی صفت سے تعلق ہو گیا تو اللہ کی ذات سے بھی محبت ہو گئی. اسی لیے ان حضرات کو دیکھو جو قرآن پاک کو لینے کے لیے کتنی بڑی محنت کرتے تھے. ایک واقعہ نقل کیا گیا، مکے کے اندر رہنے والا ایک شخص جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چلے گئے تو یہ مکے میں رہنے والا ایمان لے آیا. ایمان تو لے آیا لیکن چچا کافر تھا، چچا ایمان نہیں لایا. لیکن غربت کا اس لڑکے کی یہ حال تھا کہ چچا نے تو اسے کمبل دے رکھا تھا، لے بھئی یہ کمبل ہماری طرف سے اوڑھ لیا کر. چچا نے اسے بچھانے کے لیے ٹاٹ دے رکھی. اب جب چچا کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ایمان لے آیا تو چچا کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا کہ اچھا تو ایمان لے آیا. پہلے تو سختی کی، پٹائی کی گئی، لیکن بعد میں جب یہ لڑکا نہیں مانا تو چچا نے کہا کہ اچھا یہ کمبل اتار دے. اب کمبل اتار کر کے بیٹے نے چچا کے حوالے کر دیا. یہ ہوتی ہے ایمان سے محبت، اور یہ ہوتی ہے طلب. طلب جب آدمی کے اندر آ جاتی ہے وہ دریاؤں کی رکاوٹوں کو رکاوٹ نہیں سمجھتا. جب طلب آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ آگ کے اندر چھلانگ لگا لیتا ہے، اور پھر آگ اس کے لیے کوئی تکلیف دینے والی نہیں. کمی جو ہمارے اندر ہو رہی ہے طلب کی ہو رہی ہے، طلب نہیں ہے. اگر طلب ہو جائے تو ہم یہاں روکیں گے، ارے بھائی اتنے منڈے کے لوگ کیوں جمع ہو گئے. لیکن طالب آ کر کے یہاں بیٹھ جائیں گے، کہیں گے نہیں صاحب ہم تو لینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو کچھ نہ کچھ لے کر کے اٹھیں گے. وہ ہوتی ہے طلب. اب یہ لڑکا کمبل اتار دیا، بیچارہ ننگا. آخر ایک کمبل پھٹا سا ماں نے لے لیا، پھٹا کمبل ایک نیچے ٹکڑا باندھ لیا، ایک اپنا چھاتی کے اوپر باندھ لیا. اس حال میں یہ مدینہ منورہ جو مکہ معظمہ سے 300 کلومیٹر پڑتا ہے پیدل چلتا ہوا پہنچا. مدینے کی مسجد میں جا کر کے لیٹ گیا. آقا تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دیکھا یہ
लड़का लेटा हुआ है, सतर छुपाने के लिए जरूरी फर्ज बदन छुपाने के लिए एक टुकड़ा कंबल का बांध रखा है, एक टुकड़ा ऊपर है। अब बताओ उसकी तलब को देखो, कितनी बड़ी तलब है। आपको जुबान से निकला, अरे ये तो जुल्म है, बल्कि उनके माने अरबी में कंबल क्या हैं, ये दो कंबल वाला मोहब्बत का ये हाल है। जब तक जिंदा रहा कभी अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि सरकार की जुबान से ये लफ्ज निकल गया था। मोहब्बत का सवाल यही होता है कि अगर महबूब की जुबान से कोई लफ्ज निकल जाए तो दुनिया में उससे ज्यादा किसी चीज से मोहब्बत नहीं होती। बताओ, अबू हुरैरा रोज सुन लेते हो तुम किताब पढ़ने वालों से नाम, और अबू हुरैरा के माना देखो, बिल्ली का बाप हुरैरा बिल्ली को कहते हैं अरबी में। किसी को ये पता ही ना चला कि ये अबू हुरैरा का असली नाम क्या है। क्यों? एक दफे बिल्ली से मोहब्बत थी, बिल्ली का बच्चा आस्तीन में दबा करके हुजूर के यहाँ पहुंच गए। वो बच्चा आस्तीन में से निकल करके कूद गया, बस हुजूर की जुबान से निकल गया, अरे तू भी बिल्ली का बाप ही है, अबू हुरैरा है। लेकिन क्योंकि मोहब्बत है सरकार से, इसलिए जुबान से ये लफ्ज निकला। जो भी कोई नाम पूछता है तो क्या कहते हैं? अबू हुरैरा, अबू हुरैरा। यहाँ तक के मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीसें जमा की हैं, वो भी इसमें चक्कर काट गए कि अबू हुरैरा का असली नाम क्या था। ये होती है मोहब्बत, इससे तलब पैदा होती है। अबू बकर, आप अबू बकर ही कहते हैं, हालांकि अब के माने अरबी में आते हैं। तो सहाबा के अंदर ये तलब पैदा हुई, जो नाम हुजूर की जुबान से निकल गया बस निकल गया, अब आगे और दूसरी कोई चीज नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफे आप तशरीफ ले गए तो आप मिट्टी में लेटे हुए, आपकी जुबान से निकल गया, अरे अबू तुराब, यानी तू मिट्टी का बाप ही बन गया, ये मिट्टी तेरे बदन के ऊपर लग रही है। अब जो कोई हज़रत अली से नाम पूछे तो कह देते मेरा नाम तो अबू तुराब है। अरे भाई अबू तुराब, क्या तुम मिट्टी के बाप बन गए? लेकिन ये लफ्ज़ निकला है सरकार की जुबान से, इसलिए भला